ساتھ کھانا کھانے کی عادت تو ثانیہ مجھے ایسی پڑی ہے کہ میں آج دن تک، حالانکہ میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، میں آج دن تک کھانا اپنی ماں کے ساتھ ہی کھاتا ہوں. اچھا، یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو I've always wanted to ask you this، کیونکہ آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں اپنے ہر انٹرویو میں کہ میں کھانا اپنی امی کے ساتھ کھاتا ہوں، اینڈ یو نو کم واٹ میں، لیکن کھانا میں امی کے ساتھ کھاؤں گا. تو ہاؤ ڈز یور وائف، آپ کی بیگم کس طرح اس کو رسپونڈ کرتی ہیں؟ کیونکہ عام طور پہ یہی کانفلکٹس ہوتے ہیں کہ بھائی میں اپنے شوہر کے ساتھ ٹائم چاہتی ہوں، میں انہیں کھانا بنا کے کھلانا چاہتی ہوں، اور آپ امی آپ سب کچھ خود ہی کیا جا رہی ہیں. تو یو نو کس طرح، کیا ریلیشن شپ آپ نے کس طرح بیلنس کیا اسے؟ بھائی بیلنس یہ پتہ نہیں ابھی بھی ہوا ہے کہ نہیں، لیکن وہ والی بات ہے نا، ایک عورت 25 سال رکھتی ہے ایک مرد کو اپنے پاس، ایک بچے کو اپنے پاس، اور دوسری عورت 25 منٹ میں آ کے تو وہ یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ میرا ہے. بالکل. ہماری شروع میں بڑے مسئلے ہوئے ایز یوزول، جیسے کہ ہر گھر میں ہوتے ہیں، لیکن میرے ساتھ یہ تھا کہ مجھے عادت تھی، مجھے عادت ہے ابھی تک، مطلب یقیناً ماں کا پیار تو ہوگا، لیکن مجھے جنرلی عادت ہے اپنی ماں کے ساتھ کھانے کی، تو وہ عادت پرولونگ کر گئی. اور عائشہ نے لائک اے ویری بریو وومن، آئی مسٹ سے، اینڈ آئی مسٹ گیو ہر اے لاٹ آف کریڈٹ، کہ عائشہ نے ایک یو نو شی اسٹوڈ اپ ٹو دس سچویشن، اور اس نے کچھ سال 2 سال کے بعد اس نے ریئلائز کیا کہ یو نو یہ ایک پوائنٹ ایسا ہے کہ جس میں میں اگر جنید کو یا اس کی ماں کو نہ بادر کروں تو میری باقی زندگی سکون سے کٹ جائے گی. اچھا، لیکن جو یہ فیلنگ ہے امی کی کہ بھائی میرے بیٹے میرے ساتھ کھانا کھائے، ماں بھی تو کبھی کبھی کانفلکٹ میں پھنس جاتی ہے نا، کہ وہ بھی دیکھ رہی ہے کہ میری بہو کو شاید یہ بات نہیں اچھی لگ رہی. تو کیا امی کس طرح ڈیل کرتی تھی اس کے ساتھ کہ نہیں، جنید نے تو میرے ہی ساتھ کھانا کھانا ہے اور عائشہ نے شاید محسوس کرنا ہے اس بات کو. What was her feeling؟ بھائی ثانیہ یہ ہوتا تھا کہ اگر میں کبھی پلان بنا لیتا تھا، جیسے یعنی آج بھی اگر میں نے عائشہ اور بچوں کے ساتھ کھانا باہر کھانا ہے تو میں صبح لنچ سے بھی پہلے امی کو بتاؤں گا کہ رات کا کھانا نہ تیار کریے گا، کہ رات کو میں آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھا رہا، رات کو میں بچوں کو باہر لے کے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، وہ پہلے سے میں انفارم کر دیتا ہوں. تم یقین کرو کہ کئی دفعہ ہوا ہے کہ اگر شام کو کبھی ہم نے پلان بنایا، میں نے اور عائشہ نے، کہ ہم باہر کھانا کھانے جا رہے ہیں، اور میں نیچے گیا اور میں نے جا کے امی کو انفارم کیا کہ امی میں آج کھانا باہر کھاؤں گا، تو امی کا موڈ خراب ہو گیا، اور میں پھر اوپر آیا اور پھر عائشہ کو بولا ہم رات کو کھانا باہر نہیں کھا سکتے کیونکہ ہم نے کھانا تیار کر لیا ہے، تو مجھے نیچے جا کے ان کے ساتھ ہی کھانا پڑے گا. ایز سمپل ایز دیٹ. اچھا، آپ یو میک اٹ ساؤنڈ ویری سمپل، کہ بہت سمپل سی چیز ہے، بس یہ ایک رول ہے زندگی میں جو فالو ہوگا. از یور مدر جنرلی لائک دس کہ بھائی یہ رول ہے، اس کو فالو کرنا ہے تو کرو، ورنہ میں بات نہیں کر رہی؟ امی بالکل بھی اس طرح کی نہیں ہے، بالکل بھی اس طرح کی نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ میں اب اس سٹیج کے اوپر مجھے خیال آتا ہے اس بات کا کہ ایک عورت نے جس نے ساری زندگی لگا دی اپنی اولاد کو ریز کرنے میں، تو کل کو میں عائشہ سے کہتا ہوں کل کو تم نے بھی ماں بننا ہے، اور یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھائی اور ماں باپ کے ساتھ برائی، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ تجربے سے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ان 2 چیزوں کا بدلہ دنیا میں ہی مل جاتا ہے. اسی تو میں اس کو کہتا ہوں تم ڈرو اللہ سے، کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے پر کبھی کوئی ایسی بات ہے، تمہارے بھی بیٹے ہیں اور تمہاری بھی بیٹی ہے، یہ بھی گرو کریں گے ایک دن، ٹھیک ہے، ان کی بھی بیویاں آئیں گی. میں نے کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ میرے ساتھ کھائیں یا نہ کھائیں، لیکن تمہارے ساتھ ہوگا یہ. تو اگر میری ماں کی صرف اتنی سی خواہش ہے تو تم اس کا وہ کر لیا کرو. خیر اب تو بہت ایک اچھی سی سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ عائشہ جو ہے وہ لائک شی از انڈرسٹوڈ، اور میری وائف کی اور میری ماں کی اتنی اچھی ریلیشن شپ ہے کہ یہ دونوں بھی ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے. دیٹس گڈ. اور یہ بڑی کمیاب سچویشن ہے، کم ہوتا ہے ایسا کہ اگر ایسا ہو جائے، کیونکہ دیکھو یہ تو کرنا پڑتا ہے. دیکھو جیسے مثال کے طور پہ میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں کہ تمہارا بھائی ہے، اور تمہارا بھائی ہے، اگر تمہارا بھائی اپنی ماں کا خیال نہیں کرے گا، تمہاری ماں کا خیال نہیں کرے گا، تو پھر کون کرے گا؟ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے مجھ کو اپنی ماں کا خیال کرنا ہے. سو یو ہیو ٹو فائنڈ دس بیلنس، یو سی.